اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کے چھٹے رکوع کا مطالعہ کریں گے جو کہ آیات 43 سے 49 پر مشتمل۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جس شخص کے متعلق یہ گمان کیا تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسے اپنے آقا کے سامنے اپنا ذکر کرنے کو کہا۔ آپ کی بتائی ہوئی تعویل کے مطابق وہ شخص رہا ہو گیا، لیکن شیطان نے اسے آپ کا اپنے رب یعنی عزیز مصر سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ آپ کئی برس تک جیل خانے میں ہی رہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال المالک انی آرا سبع بقرات سمان یاکلوہن سبع عجاف، اور بادشاہ نے کہا میں نے دیکھی ہیں 7 فربا گائیں جنہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور دوسری سوکھی۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے سردار مجھے فتویٰ بتاؤ میرے خواب کا اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو۔ بقرات بکر، گائیں کی جمع کاؤس، سمان سمن موٹی فیٹ وان، عجاف عجب سے پتلی لاغر لین وان، یابسات یبس سے نکلا خشک ڈرائی، تعبرون ابر سے نکلا تعبیر انٹرپریٹ۔ ایک روز بادشاہ نے درباری مشیروں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں جبکہ 7 سوکھی بالیاں۔ خواب بیان کرنے کے بعد اس نے اہل دربار سے کہا کہ اگر وہ خوابوں کی تعبیر کرنا جانتے ہیں تو اسے اس کے بارے میں بتائیں۔ خوابوں کی تعبیر ایک باقاعدہ علم ہے اور یہ وہی کر سکتا ہے جو یہ علم رکھتا ہے۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا بے ہنگم سوچے ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہمیں سوچوں کی تعویل معلوم نہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اور بولا جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وادکر بعد امۃ، اور یاد آ گیا اسے ایک عرصے کے بعد، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں تمہیں بتاؤں گا اس کی تعویل سو مجھے بھیج دو۔ ادغاسو زغز سے بنا پراکندہ، کنفیوزڈ، احلام حلم سے نکلا خواب کی حالت میں سوجی باتیں، نائٹ میئرس۔ الذکر ذکر سے بنا یاد کیا، ریممبرڈ۔ اہل دربار نے اس خواب کو بے ربط اور خواب کی پراکندہ سوچیں قرار دے کر اس کی تعبیر سے معذوری ظاہر کی۔ خواب سے متعلق یہ باتیں سن کر جیل کے 2 قیدیوں میں سے جو شخص رہا ہو گیا تھا اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے درخواست کی کہ اگر اسے جیل تک جانے کا موقع دیا جائے تو وہ انہیں اس خواب کا حل بتا دے گا۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلوہن سبع عجاف، یوسف اے صدیق ہمیں فتویٰ بتائیں 7 فربا گایوں کا جنہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور دوسری سوکھی۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، میں لوٹ کر جاؤں لوگوں کی طرف تاکہ انہیں علم ہو جائے۔ افتنا فتی سے بنا حل بتائیں،
مطلب واضح کریں، ایکسپلین۔ چنانچہ قید خانے پہنچ کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کا خواب بیان کیا اور تعبیر کی درخواست پیش کی تاکہ وہ واپس جا کر یہ معلومات لوگوں کو پہنچا سکے اور وہ ان کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔ قولا تزرعون سبع سنین دعابا، فرمایا تم زراعت کرتے رہو 7 سال حسب معمول، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، سو جو فصل تم کاٹو تو رکھ چھوڑو اسے اس کی بالیوں میں بجز ایک کلیل جسے تم برت لو۔ تزرعون زرع سے بنا، تم بوائی کرو گے، یو وڈ سو۔ دعابن داب سے بنا، معمول کے مطابق ایز یوزول۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں اشارتاً دیے گئے خطرات اور ان سے نپٹنے کے لیے تدبیریں یوں بیان فرمائی۔ تم لوگ 7 برس لگاتار خوب زراعت کرتے رہو اور اس دوران جو فصل تم کاٹو اسے اس کی بالیوں میں ہی محفوظ رہنے دو تاکہ وہ کیڑوں وغیرہ سے محفوظ رہیں، نرس اس کے جو تمہاری خوراک کے لیے ضروری ہو۔ ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 بہت سخت، یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون، برت لیں گے جو تم نے اقدام کیا ان کے لیے سوائے ایک قلیل کے جو تم اس سے محفوظ کر سکو۔ تحصنون حسن سے بنا، تم بچا کر رکھ سکو۔ یو وڈ اسٹور، 7 برسوں کے بعد اگلے 7 سال قحط سالی کی وجہ سے سختی کے ہوں گے اور ان میں وہ تمام غلہ کھا لیا جائے گا جو اس وقت کے لیے سمیٹ کر رکھا گیا تھا، اس میں سے اتنا ضرور بچائے رکھنا جو بیچ کے کام آ سکے۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام، پھر آئے گا اس کے بعد 1 برس، فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس میں بارش برسے گی لوگوں پر اور اس میں وہ نچوڑیں گے۔ یغاثو غیث سے بنا، خوب بارش ہوگی، there would be abundant rain۔ یعصرون عصر سے بنا، وہ نچوڑیں گے، رس نکالیں گے، they would press۔ سختی کے ان سالوں کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں باران رحمت کی صورت میں لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، فصلیں بھی خوب ہوں گی اور پھل پھول بھی، اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے اور اپنی محنت کا خوب پھل سمیٹیں گے۔ خواب کی اس تعبیر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواب کی صحیح تعبیر کوئی صاحب علم ہی کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا خواب ہر کسی کے سامنے بیان کرنے کے بجائے کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ اس رکوع میں بادشاہ وقت کا ایک خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر ہے۔ خواب میں دیکھا گیا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی ہیں۔ اہل دربار نے اس خواب کی تعبیر دینے سے معذوری کا اظہار کیا۔ ایسے میں جیل کے 2 قیدیوں میں سے رہا ہونے والے شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں یاد آ گئی۔ اس نے آپ کے سامنے بادشاہ کا خواب بیان کیا اور تعبیر کی درخواست کی۔ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بیان فرمائی اس کے مطابق خواب میں 7 سال کے بعد 7 سال کی قحط سالی اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے حفظ ما تقدم کی نشاندہی کی گئی۔ ضروری ہے کہ 7 سال خوب کاشتکاری کی جائے، کاٹی گئی فصل کو اس کی بالیوں میں ہی محفوظ کر لیا جائے سوائے اس کے جو خوراک کے لیے ضروری ہو۔ قحط سالی کے بعد بران رحمت لوگوں کی فریاد رسی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔